ان لوگوں کو دین سے اس طرح دور کر دیا کہ اپنی متاع مسروقہ جو مال ان کا چوری ہو گیا تھا نا، وہ اگر ان کو دکھایا جائے کہ یہ لوگوں وہ آپ کا مال چوری ہو گیا تو یہ پہچانتے ہی نہیں، بھول گیا بالکل کہ بھئی اقتدار تو وہ شے ہے جس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو تانا نہ سمجھیں، یہ تو فرعون کا ہم پڑھتے ہیں، وہ ظالم خود اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے اقتدار چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو تو یہ لوگ کہتے ہیں، قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ہارون تو چاہتے ہیں کہ مصر کی بادشاہ انہیں مل جائے۔ یہ بیوقوف بنانے کے لیے درباریوں کہہ رہا، اور کوئی نہیں اٹھ کر پوچھتا کہ اگر اقتدار اتنا ہی شجر ممنوع ہے، گندی چیز ہے، تو آپ مہربانی کر کے چھوڑ دیں اس کو۔ نیک آدمی اگر کہتا نہ میں لباس عمدہ پہنوں گا، نہ میں حل بناؤں گا، نہ کوئی تخت و تاج ہوگا، گلیوں میں رات کو گھوموں گا غریبوں کے حالات میں، اس کا اقتدار تو یہ کہتے ہیں ہاں تانا، یہ اقتدار چاہتا۔ تو پہلے تو ذہن اس بارے میں صاف کریں کہ الاسلام و سلطان اخوان تامان، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے، ہزاروں سال سے زیادہ ہو گئے، اس لیے آپ کو کیا میں سبق پڑھاؤں؟ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہی۔ دور غلامی میں اور ملوکیت میں ہم نے پرورش پائی، اس لیے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جس کو تخت ملتا ہے وہ مقدس ہستی ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے، بس آپ لوگوں کا کام ہے سر جھکائیں۔ شرک، بت پرست، علیہ السلام و سلطان و اخوان تامان، یہ نچوڑ سمجھ لے سارے ختموں کا، اور میں اسی لیے جیتا ہوں اور اسی لیے مرنا چاہتا ہوں، کچھ ہو یا نہ ہو، مگر میں کہتا ہوں اللہ وہ آئے وقت جب پھر دنیا میں تیرا نور چمکے اور خلافت راشدہ علی منہاج نبوت قائم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دیا، ہمیں ایسے یقین ہے جیسے اس وقت آسمان کا سورج چمک رہا کہ قیامت سے پہلے اولاد فاطمہ میں سے ایک سے محمد، آپ کا ہم نام دنیا میں پھر عدل و انصاف قائم کر دے گا، مشرق سے مغرب تک عدل کا دور ہوگا، آل امام المہدی، یہ نظارہ دنیا دیکھے گی، مگر ہمیں اس کو ذہنوں میں تو تازہ رکھنا چاہیے کہ تخت پر نیک کا قدم رکھنا، تخت بھی کیوں کہتے ہیں تخت نہیں، ان کی حکومت سے ہے، فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی حکومت ہے، حکومت کیا ہوتی؟ لوگوں کے مکان اچھے ہیں، اس کا مکان ڈھیا ہوا ہوتا، لوگ عمدہ لباس پہنتے ہیں، وہ پھٹے لباس میں ہوتا، کون کہتا ہے اس کو حکمران اور بادشاہ؟ وہ تو لوگوں کا ایک خادم ہوتا، مگر بدنام کر دیا اس کو۔ تو حکومت اور دین دو جڑوے بھائی ہیں، اکٹھے، جب سے یہ جدا ہوئی، اسی کو تو میں رو رہا ہوں، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی دین، میرا تانی میرے معاویہ پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا تھا پھر الگ کر لیا۔ خلافت نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ کلمہ چھوڑ گئے تھے، یہ حج نہیں کرتے نمازیں، یہی تو بدکاری شروع ہوگی کہ سارے کام مسلمانوں والے، مگر حکومت آزاد، حکومت دین کی پابند نہیں۔ اگر حکمران کی مہربانی ہوگی کو جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے، کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت۔ علامہ فرماتے ہو یہ کیا حادثہ تھا جس پر صبر نہیں کر سکے امام حسین؟ تخت انہیں کہاں ملنا تھا، ان کے والد سے چھن گیا تھا، ان کے بھائی سے چھن گیا، اب کہاں سے تخت؟ مگر یہ ساری کارروائی کو کالعدم قرار دینے کے لیے کہ سب غیر شرعی ہو رہا، یہ آخری قدم تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھا۔ ورنہ 20 سال جو حضرت معاویہ کے گزرے ہیں، آپ حدیث دیکھیں، علماء امت کے اخبار پڑھیں، وہ کون سا اسلامی دور تھا؟ ایک عالم بھی جرت نہیں کر سکا کہ اس کو خلافت راشدہ کا، سب اس کو ملک عزوز کہتے ہیں کہ ظالم ٹائرنٹ کنگڈم تھی، وہ وہیں دین تباہ ہو چکا تھا۔ مگر ایک امید پر حضرت حسین زندہ تھے، عبداللہ بن زبیر زندہ تھے، کہ پہلے تو اس سے یہ معاہدہ کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ تیری موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا تو خلافت مجھے ملی، اس کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا، کوئی نامراد نہیں بیان کرتا کہ حسن رضی اللہ عنہ یہ منوایا تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا خلافت پھر میری ہوگی، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کوئی چھپی بات ہے کہ زہر دیا گیا اور وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ اور بہت بڑے بڑے اہل حدیث علماء اور البابودی دیکھتے ہیں یزید بن معاویہ کے اشارہ سے کیا گیا، حضرت حسن کو راستے سے ہٹا دیا گیا، ان کے مرنے کے بعد یہ چکر چلایا گیا کہ بیٹے کو تخت دے دیا جائے۔ اب لوگ اس امید پر جیتے رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا سب غلط ہے، مگر ایک ڈھونگ رچا لیا تھا انہوں نے خون عثمان رضی اللہ کا بہانہ، اس میں عام لوگ غلطی کھا گئے کہ واقعی یار ان کے چچا کا بیٹا خون مانگ رہا۔ حضرت حسن نے اسی لیے فری ہینڈ دے دیا کہ میں نے چھوڑ دیا، اب اس کا دیکھ لینا کہ کیا اسلام قائم کرتا۔ 20 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حجر جیسے صحابی اور ان کے ساتھی قتل ہو رہے ہیں۔ حکم بن عمر غفاری جو ہیں وہ دعا کر کے مرتے ہیں کہ اللہ اگر میری قسمت میں کچھ بلائی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لو۔ وہ ایک دستے کا گورنر تھا، مگر اس کو مال غنیمت کے بارے میں تنگ کیا، غیر شرعی حکم۔
ربیع بن زیاد خراسان میں اس کا گورنر تھا، اس نے جمعہ میں دعا کی کہ لوگوں دعا کرو کہ ربیع کے لیے اگر میری قسمت میں کچھ نیکی اللہ نے لکھی دنیا سے اٹھا دی، اور ابھی مسجد سے نکلے ہی تھے گر کر بہت ہو، یعنی کیا دور تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ گزر رہا تھا. ظالم لوگ یزید سے شروع کرتے، یزید کوئی شاید ہے، اگر صرف ہوتا کام ٹھیک چل رہا برا بھی آ جاتا. کیا 20 سال میں شریعت کی وہ مٹی پلید کی، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے تعلق توڑ لیا. حریت ترا زہر اندر کام ریخت، اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ جو بولے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا، اس کی جائیداد ضبط ہوگی. یہ 20 سالہ دور، اس امید پر لوگ زندہ رہے کہ شاید بعد میں یہ امت کو موقع دیتے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1000 منت کی کہ اللہ کے بندے یا رسول اللہ کی طرح معاویہ کر کہ امت کو چھوڑ دے، کسی کو بہتر سمجھے چن لے گی نہیں. اور کوئی تجویز کہا حضرت ابوبکر کی طرح کر دے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے، امت کا کوئی نیک آدمی بنا دے، یہ بھی منظور نہیں. کمیٹی بنا دے نہیں، کہنا اور انہوں نے کہا ان کے علاوہ کوئی صورت، کہنے لگا بس ٹھیک کر لوں گا پھر. اور جس طریقہ سے وہ آ جائے گی داستان کے رشوت اور خوف، 2 حربیں ہیں جس نے اختیار کیے 20 سال میں. تو عام لوگ تو ویسے ہی بک گئے. آپ دیکھتے ہیں عوام میں طاقت ہوتی ہے کسی حکمران کے مقابلے، وہ تو بیچارے ویسے ہی چپ ہو جاتے ہیں، اور یہ جبر سے انہیں چپ کراتے ہیں اور بعد میں اجماع سکوتی بنا لیتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں اس لیے سارے ہمارے ساتھ. یہ خاموش اکثریت جو ہے نا 99% ہمارے ساتھ، حالانکہ لوگوں کے دل چیر کر دے سب لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور بس ہوتے ہیں بے بسی کا مذاق اڑاتے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ ساری چیزیں سمجھتے اپنے دور میں بھی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں ان حکمرانوں سے؟ نہیں ہوتے، مگر بول نہیں سکتے. اور جو کچھ رہ گئے تھے غریب، جن کو سمجھا کہ یہ امت کے نمائندے ہیں، چوٹی کے لوگ کہتے ہیں وہ 2-3 آدمی، ان 2-3 آدمیوں کے علاوہ امت میں اس وقت تھا کون؟ ابو بکر رضی اللہ کا فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اور حضرت امام حسین علی کے بیٹے، اور عبداللہ بن زبیر. کوئی امت کا ان سے زیادہ نمائندہ اس وقت تھا؟ بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا، عوام کو کون پوچھتا کہ وہ کیا رہے کہ کچھ نہیں، وہ چپ ہوتے. سب نے مخالفت کی، نہیں کسی کو رشوت دی. 20 سالہ دور آپ پڑھ لیں الاستجاب میں، یہ باتیں اللہ کی قسم کوئی نہیں مزہ دیتی، نہ مجھے اس میں کوئی لطف آتا، مگر میں روتا ہوں، امت کے نوحہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی تھی وہ بالکل برباد کر کے رکھا. پھر وہی بادشاہ، وہی تخت، وہی تاج محل اور ریشم شروع ہو گئی. نہیں مان. امام ابن عبد البر فرماتے اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیوں علی ناکام ہوا؟ بیت المال کے دروازے کھول، جو امانت تھی نا خلیفہ کے پاس، لٹانا شروع. اس کو 5 لاکھ مل رہا ہے، اس کو 10 لاکھ مل رہا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر یہ لاکھ دیتا تھا، بعد میں بیٹے کو آپ اتنا ہی اور بڑھا دیں، وہ بھی بک گئے، سب بک گئے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ آوازیں تو چپ ہو گئی، کوئی بول ہی نہیں. یہ آخری بات تھی کہ یہ اس کو نہ بناتا، نہ لوگوں کو دباتا اور نہ رشوت دیتا، مگر دی. کئی 2 لوگ تھے ان کو پیسے دیے، کچھ جو تھے ان کو تلوار کے زور سے ڈرایا. اب کون سی صورت رہ گئی تھی امام کے پاس احتجاج کی؟ حکومت انہیں کیا ملنی تھی؟ ان کے باپ سے چھن گئی تھی جو ساری دنیا کو حکمران تھا. حسین کو کیسے ملنی تھی؟ مگر یہ فتویٰ کہ مور لگا دی جائے کہ یہ سب غیر آئینی ہو رہا، یہ غاصب ہے، یہ حکمران نہیں ہے. اسلام ان کے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور شکر ہے اس لکیر کی وجہ سے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تاریخ المسلمین اور تاریخ الاسلام الگ ہوگی. اسلام اور ہے، مسلمان جو کرتے ہیں اور. مسلمان اگر غلط کام کرتے ہیں تو اسلام ان کا کوئی ذمہ دار، یہ بھگتتے پھرے. اسلام اللہ رسول کی تعلیم کا، یہ لکیر امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آئین دیکھو کہ قرآن و سنت کیا. اب اس وسلم میں ابتدا میں ایک نمونہ پڑھ دوں بابرکت کہ رسول اللہ نے کون سا نظام دیا تھا. یہ چھن گیا ہم سے. نمازیں نہیں چھنی، نہ روزے چھنے. یہ کوتاہیاں اس دور میں بھی تھی، حضور کے زمانہ میں کوئی لوگ کمی کر جاتے تھے. ستیہ ناز تو خلافت اسلامی کا ہوا. آزادی چھن گئی، کو بول نہیں سکتا. پوری دنیا کے سروں پر تلواریں لٹکی ہیں، اور عالم اسلام تو سارا اس مصیبت میں مبتلا اب بھی ہے. مگر آپ دیکھیں گے جن آزادی کے دعوے کرتے ہیں نا یہ کفار، یہ بھی جھوٹ بول، یہ جمہوریت وغیرہ ڈھونگ ہے، بالکل فریب کرتے ہیں. نعرہ بڑا اچھا ہے، مگر جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے ڈھونگ. آپ پڑھتے نا روز اخبار، آپ کو پتا چلے گا کہ جرنیل ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگ کتنی سیٹیں چاہتے ہیں، دے دیں. نتیجے روک لیے جاتے ہیں، رات ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں.